بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نیند میں خراٹے لینا ایک عمومی مسئلہ ہے جو آپ کو نیند کی کمی کا شکار بھی کر دیتا ہے۔ سونے کی حالت میں خراٹے لینا دراصل ایک بیماری ہے جسے میڈیکل کی زبان میں سلیپنگ ایپنیا کہا جاتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق سوتے ہوئے سانس رکنے کے عمل کی وجہ سے خراٹے نکلتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 45% بالغ مرد و خواتین نیند کے دوران خراٹے لیتے ہیں۔ خراٹے نہ صرف آپ کے ساتھی کی نیند کو خراب کرتے ہیں بلکہ یہ ان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ خراٹے لینے والوں میں سے 75% افراد ایسے ہیں جنہیں نیند کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ دل کی بیماریوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار آپ کو اس مسئلہ کا سامنا ہوتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر یہ وقت کے ساتھ زیادہ ہوتے جائیں تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی وجوہات بتائیں گے جو دراصل خراٹوں کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خراٹوں سے جان چھڑوانے کا آسان علاج بھی بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ سب سے پہلے آپ کو خراٹوں کی وجوہات بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ناک کا بند ہونا۔ کچھ لوگوں کو تب خراٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کی الرجی زیادہ ہو جائے یا پھر زکام وغیرہ کی وجہ سے ناک بند ہو۔ یہ علامت اکثر سردیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح ناک میں موجود گندگی کی وجہ سے ہوا اس گندگی سے ٹکراتی ہو اور بغیر کسی رکاوٹ کے نہ گزر سکتی ہو تو بھی خراٹے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناک کی بڑی ہوئی ہڈیاں، ناک میں انفیکشن اور سوجن کی وجہ سے بھی خراٹے آ سکتے ہیں۔ نمبر 2، گلے اور زبان کے مسلز کا کمزور ہونا۔ بعض اوقات زبان کے مسلز سوتے وقت اتنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سانس کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور مسئلہ تب بڑھ جاتا ہے جب کوئی شخص شراب نوشی کا رسیا ہو یا نیند کی گولیاں لیتا ہو۔ یہ بیماری وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 3، گلے کے غدود کا بڑھنا۔ گلے کے غدود کا بڑھنا بھی خراٹوں کا ایک سبب ہے، جس کی وجہ سے ہوا گزرنے کا راستہ محدود ہو جاتا ہے، اور اگر بچوں میں یہ مسئلہ ہو تو ان کو بھی خراٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح زیادہ وزن کا حامل ہونا بھی خراٹوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاج کے طور پر بازار میں بہت سی ادویات دستیاب ہیں جن کے بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ اس سے خراٹوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنسی تحقیق نہیں ہوتی۔ بجائے اس کے کہ آپ ان ادویات کا استعمال کریں، کچھ قدرتی ذرائع اختیار کر کے اس بیماری میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، سونے کا طریقہ۔ جب آپ سیدھا سوتے ہیں تو اس دوران آپ کی زبان اور دوسرے غدود گلے کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس کی آواز کے ساتھ اور آوازیں بھی ملنے لگ جاتی ہیں۔ اس کا آسان حل کروٹ پر سونا ہے۔ اکثر لوگوں کا مسئلہ صرف کروٹ پر لیٹنے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے سانس لینے میں اور ہوا کے اندر جانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے خراٹے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، وزن کم کریں۔ زیادہ وزن کا ہونا بھی خراٹوں کا ایک سبب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو یہ ہوا کا راستہ روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا کہ جب سے آپ کا وزن بڑھا ہے آپ کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی ممکنہ وجہ گلے کے ارد گرد چربی کا بڑھنا ہے اور گلے کے غدود کا بڑھنا ہے، اس لیے وزن کم کریں، انشاءاللہ اس مسئلے سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 3، شراب نوشی چھوڑ دیں۔ اس کے چھوڑنے سے سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ شراب نوشی سے صحت کو دیگر مسائل کے ساتھ گلے اور زبان کے مسلز کی کمزوری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس سے گلے میں ہوا کا راستہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ جن لوگوں کو اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کو بھی شراب نوشی کے بعد ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے بے خوابی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس بری عادت سے جان چھڑائیے، کیونکہ صرف صحت ہی نہیں، یہ آپ کے ایمان کے لیے بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ نمبر 4، ناک بند نہ ہونے دیں۔ پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب ناک یا گلے میں سانس کی گزرگاہ میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو تو اس سے خراٹے آتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پانی کو گزرنے کا راستہ نہ دیا جائے تو وہ اطراف سے یا پھر چھوٹی جگہوں سے نکلنے لگ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہوا بھی ہے کہ جب اس کو کھلا راستہ نہ ملے تو بقدر گنجائش ہوا تنگ راستوں سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے خراٹوں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ سونے سے پہلے گرم پانی سے نہائیے یا پھر گرم بھاپ لیں، اس سے ناک کھل جاتی ہے اور خراٹے پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ناک بلغم کی وجہ سے بند ہے تو نمک ملے پانی سے صاف کریں۔ اگر الرجی کے شکار ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے الرجی کی دوا استعمال کریں، اور اگر ناک کے ٹیشوز کی سوجن سے مسئلہ ہے تو ہیومیڈیفائر یا ادویات سے سوجن کم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، وقت پر سونے کی کوشش۔ جب انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے یا پھر زیادہ دیر تک کام کرتا ہے
تو اس کے جسم پر بالکل ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے شراب نوشی کرنے سے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف انسان کے جسم کے مسلز میں قدرتی سختی ختم ہوتی ہے اور اعضاء بے جان محسوس ہوتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے دن بھر کی روٹین بھی خراب رہتی ہے۔ اس لیے وقت پر سونے اور وقت پر جاگنے کے جہاں دوسرے فوائد ہیں، وہیں اس کی وجہ سے خراٹے بھی نہیں آتے۔ نمبر 6، اپنا تکیہ بدل لیں اور کمرے کو صاف ستھرا رکھیں۔ اگر آپ دن بھر ٹھیک رہتے ہیں مگر رات کو ناک سے سانس لینے میں مسئلہ پیش آتا ہے، تو ایسا ممکنہ طور پر بستر پر موجود گرد و غبار کے باعث ہو سکتا ہے۔ آپ کے بستر کی چادر اور تکیے کی گرد و غبار خراٹوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہمیں اکثر معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے کمرے میں کتنی گرد و غبار ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن یہ گرد و غبار ناک میں گھس کر انفیکشن پیدا کرتی ہے، اور اسی طرح تکیے اور بستر پر موجود جراثیم گلے کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ خاص ان لوگوں کو زیادہ اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے کمرے میں پالتو جانوروں کی آمد و رفت ہوتی ہو، کیونکہ ان کے جسم میں اور بالوں میں ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو الرجی اور دوسری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اپنے کمرے، بستر، تکیے اور پنکھے کی صفائی رکھیں۔ نمبر 7، خوب پانی پئیں۔ پانی کا زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ جسم میں مائع کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کا زیادہ ہونا اچھی صحت کا ضامن ہے، اور اس کی وجہ سے جسم میں خشکی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہوا کے داخلی اور خارجی راستوں میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ اگر جسم کو پانی کی ضرورت ہو تو گلے میں خاص قسم کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں شدید دشواری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، منہ کی صفائی۔ آپ کو منہ کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بھی استعمال میں رکھنی چاہیے۔ ان ادویات کے استعمال سے جبڑوں کو مضبوط بنانے اور منہ کے اندرونی مسلز کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے، جس کی وجہ سے سانس کی نالی کشادہ ہوتی ہے، گلا صاف ہوتا ہے اور ہوا بغیر رکاوٹ کے گزر سکتی ہے۔ نمبر 9، سونے سے قبل کھانے سے گریز کریں۔ سونے کے وقت سے پہلے کھانے یا بہت زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جب معدہ غذا سے بھرا ہو تو سانس کے ردھم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے خراٹوں کا خطرہ بڑھتا ہے، کیونکہ جسم کو غذا ہضم کرنے کے لیے زیادہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 10، پودینہ کا تیل۔ پودینے کا تیل یا اس کا ماؤتھ واش ایسی چیزیں ہیں جو خراٹوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ پودینے کے تیل کو اپنے ناک کے ارد گرد مال لیں تاکہ سانس کی گزرگاہ کھل جائے، جبکہ پودینے کا ماؤتھ واش گلے کے ٹشوز کی خرابیوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 11، وٹامن سی کا زیادہ استعمال۔ اگر آپ خراٹے لینے کے عادی ہیں تو یہ ممکنہ طور پر نتنوں میں موجود ہوا کی گزرگاہ کے بند ہونے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ وٹامن سی نظام تنفس کی صحت بہتر کرنے کے لیے اہم جز ہے۔ وٹامن سی کے استعمال سے ناک کو صاف رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور غذائیں جیسے لیموں، مالٹا، پپیتا، اسٹرابری وغیرہ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ نمبر 12، تمباکو نوشی سے گریز۔ تمباکو نوشی سے صحت پر متعدد منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ایسے افراد میں خراٹوں کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ممکنہ وجوہات میں رات کے وقت نیکوٹین سے دوری ہوتی ہے جو نیند میں مداخلت کا باعث بنتی ہے، جبکہ تمباکو نوشی سے سانس کی بالائی گزرگاہ میں سوجن اور خراش کا امکان بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی اور کے سگریٹ کا دھواں پھیپھڑوں تک پہنچنا بھی خراٹوں کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ ان چند طریقوں سے نہ صرف خراٹوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے بلکہ ایک صحت مند زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے۔